کا یہ رہے گا کہ حصول علم میں مسلمان کا کردار کیا رہا ہے۔ حصول علم کا مطلب علم حاصل کرنے میں ائمہ سلف کیسا رہے، صحابہ اکرام نے کیسا علم میں جستجو کی، اس کے متعلق سے انشاءاللہ میں چند باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے حق بات کہنے، آپ لوگوں کو حق بات سننے اور ہم سب کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری محترم ماں اور بہنوں، میرے محترم بھائیوں، پیارے بچوں، علم ایک ایسی چیز ہے جس کسی قوم نے بھی ترقی کی راہ چاہی، جس کسی قوم نے بھی ترقی کو چاہا، انہوں نے علم کو تھام لیا تو اللہ رب العالمین نے ان کے درجات کو بلند کر دیا۔ آج قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں، جب اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اسی علم کی بدولت اللہ رب العالمین نے علم کی نعمت دے کر آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے جب ان انسانوں کے خلیفے کو بنانا چاہا اور سارے ملائکہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا اے سارے ملائکہ میرے آدم علیہ السلام کے سامنے تم سجدہ کرو، اہل علم یہ بیان کرتے ہیں آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا اس ناحیے سے حکم دیا گیا ہے، یہ خوبی آدم علیہ السلام کے پاس ڈال دی گئی، یہ خوبی ان کے اندر پائی جاتی تھی کہ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو وَعَلَّمَ ہم نے سکھا دیا، ہم نے آدم علیہ السلام کو تعلیم دے دی، اسماء كُلَّهَا ہم نے سارے ناموں کے علم آدم علیہ السلام کو ہم نے عطا کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو علم دیا تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ شرف بخشا، اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے آدم انسان کو دیا، آدم علیہ السلام کو دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے جب دنیا میں آدم علیہ السلام کو بھیجا تو پھر اللہ رب العالمین اسی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 38 یعنی 38 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب ہم نے آدم علیہ السلام کو اسماء حسنہ یعنی اچھے نام اور جتنے اسماء کلہا جتنے بھی نام ہیں، جب ہم نے ان کو ناموں کا علم دے کر دنیا میں بھیجا تو وہی علم سے ان کی زندگی گزارنا ممکن نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت جیسا علم آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا اور اللہ رب العالمین نے اس علم کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کو زندگی گزارنے کا موقع عطا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا جو کوئی ہماری اس ہدایت کو تھام لیتا ہے، جو کوئی ہمارے اس علم کو تھام لیتا ہے اور اسے چاہیے کہ وہ تھام کر ہی زندگی گزارتا رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے علم کی فضیلت یہ ہے، علم کی تاریخ جب سے انسان دنیا میں وجود میں آیا، جب سے اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کی، اسی وقت سے علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جیسے ہی اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی خلقت کے بعد بہت ساری جنریشنیں گزری، بہت ساری قومیں گزری، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث کا وقت آیا، جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے علم کو شروع کیا، لیکن وہ دین علم، وہ شریعت، وہ اسلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ختم کیا۔ اور جب مکہ ایسی حالت میں تھا کہ سارے مکے کے لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے، جو بھی پڑھے لکھے تھے، جو بھی علم والے تھے، ان کو انگلیوں میں گنا جاتا تھا، جہالت عام ہو چکی تھی۔ ایسی جہالت کو مٹانے کے لیے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث کیا اور اللہ رب العالمین کے پاس بہت سارے عناوین تھے، بہت سارے مضمون تھے، بہت سارے ایسی ٹاپکس تھیں جن پر چاہتا تو اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتا، لیکن اللہ نے ساری انسانوں کی ہدایت کے لیے جو سب سے پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے چنا، جو سب سے پہلا عنوان اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے چنا، وہ یہی ہے جو سورہ علق سورہ نمبر 96 کی آیت نمبر 1 سے 5 تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی ان 5 آیتوں کو نازل فرمایا، پہلا لفظ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا اس لفظ سے اللہ تعالیٰ نے نبوت کو شروع کیا، اقرأ آپ پڑھیے، آپ علم حاصل کیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ 5 آیتیں انسان کو ہم نے علم سکھایا، قلم کے ذریعے سے ہم نے علم سکھایا۔ یہ تمام علم کی جو بحث اللہ اس آیتوں میں کرتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسی آیتیں ہیں، بہت سارے ایسے عناوین ہیں بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو علم کی فضیلت کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ سورہ نمبر 50 کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین اوتوا العلم درجات،
اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ نے کہا یرفع اللہ الذین، ہم ان لوگوں کے درجات کو بلند فرماتے ہیں، الذین آمنوا، جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں ہم ان کے بھی درجات کو بلندیوں سے نوازتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَأُوتُوا الْعِلْمَ درجات، اور پھر ایمان لانے کے بعد جو علم حاصل کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بلندیوں پر ان کی جگہ عنایت فرماتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے علم کے ذریعے کوئی بھی قوم ترقی پاتی ہے، علم کے ذریعے انسان کے اندر جو بغض ہے، جو نفرتیں ہیں، جو عداوتیں ہیں، جو شرک ہے، جو اندھیریاں ہیں، یہ سارے کے سارا اندھیرا اسی وقت مٹ سکتا ہے جب آپ لوگوں کے پاس شریعت کا صحیح علم ہو، قرآن و حدیث کا صحیح علم ہو۔ اسی لیے علم کی بہت بڑی بڑی فضیلتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ مجھے بہت سی مختصر وقت دیا گیا ہے، انشاءاللہ میں جلد از جلد اس عناوین کو، جو بھی میں نے حصے بنائے ہیں ان حصوں کو میں جلد از جلد میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے بھی التجا کرتا ہوں کہ آپ ایک ایک بات پر غور کرتے ہوئے جائیں۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ محمد سورہ نمبر 40/7 کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا الہ الا اللہ، فعلم، آپ جان لیجئے، آپ علم حاصل کر لیجئے، انہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے، پہلے آپ اسے جان لیجئے۔ اسے جان لینے کے بعد آپ کیا کیے، اللہ سے استغفار طلب کیجئے، آپ عمل کرنے میں آگے بڑھ جائیے۔ پھر دیکھیے علم جب آپ کے پاس آ جائے گا، پہلے آپ کو علم لینا ہے، اس کے بعد تمہارا قول بھی درست ہوگا، اس کے بعد تمہاری بات بھی درست ہوگی، اس کے بعد تمہارا عمل بھی درست ہوگا۔ اگر آپ علم حاصل نہیں کرے، مثال کے طور پر نماز میں کیا پڑھنا ہے، نماز کیسی پڑھنا ہے، نماز کی کیا فضیلتیں ہیں، نماز کیسے فرض کر دی گئی ہے، اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ نماز کیا پڑھیں گے، آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ اسی لیے کسی نیک عمل کے کرنے سے پہلے اس کا علم کا ہونا ضروری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی یہی باب باندھا ہے کہ قول و عمل سے پہلے علم کا انسان کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت کی تفسیر ابن منیر رحمہ اللہ سے وہ ارشاد کرتے ہیں کہ جب بھی اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قول و عمل کی درستگی کے لیے علم کو شرط بنا دیا ہے۔ حافظ ابن حجر کا یہ قول ہے کہ وہ اس آیت کو سمجھاتے ہوئے ہمارے ایک تابعی، ہمارے بڑے بڑے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی عمل کرنے سے پہلے، کسی بات کے کہنے سے پہلے، ان دونوں چیزوں کے کرنے سے پہلے انسان کے اندر علم ہونا اس کی شرط ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سفیان بن عینی رحمۃ اللہ علیہ سے فضیلت علم کے بارے میں جب پوچھا گیا، سفیان بن عینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جب علم کے فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے کہا کیا تم نے یہ آیت سے کبھی تمہاری گزر نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کو پہلے تم جان لو۔ اس سے یہی بات واضح ہوتی ہے کہ عمل سے پہلے، قول سے پہلے انسان کے اندر اس عمل کے متعلق، اللہ رب العالمین کی معرفت کے متعلق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احکام کے متعلق علم ہونا ضروری ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے اسی علم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے، بس ایک دو آیتیں کہہ کر میں احادیث کے موضوع پر جاؤں گا، بس اللہ رب العالمین نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ، ہم نے وَأَنزَلَ اللَّهُ، ہم نے اللہ نے تم پر نازل کیا، کیا نازل کیا؟ الکتاب، ہم نے تمہارے پاس کتاب بھی بھیجی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ خطاب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر کتاب بھی نازل فرمائی، والحکمہ، اور ہم نے احادیث کو بھی آپ پر ہم نے نازل کیا۔ اور بعد میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے اس چیز کی تمہیں تعلیم دی جس چیز کا تمہیں علم نہیں تھا۔ اللہ نے جب ان باتوں کو کہنے کے بعد اللہ نے اس نقطے پر غور کریں، اس آیت کے آخری ٹکڑے پر غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بہت سارے فضائل تمہارے اوپر ہیں، ہم نے بہت ساری نعمتوں سے تم نے نوازا ہے، ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں، انمول نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، لیکن یہ جو فضل ہمارا علم کا دینا ہے،
قرآن کا تمہارے اوپر نازل کرنا ہے، حکمت کا تمہارے اوپر نازل کرنا ہے، یہ علیک عظیمہ فضل اللہ علیک عظیمہ، یہ ہمارا فضل، یہ ہمارے علم کی نعمت عظیم نعمت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے میرے محترم بھائیوں، اس سے معلوم ہوتا ہے میری محترم ماں اور بہنوں، علم کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اسی علم کے ذریعے سے دین اسلام پھیلتا ہوا چلا گیا۔ بس میں ایک آیت کہہ کر میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی چیز کی زیادتی کی دعا نہیں مانگی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادتی کرنے کا حکم دیا، نہ ہی مال کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادتی چاہی، نہ ہی عمر کے بارے میں اللہ کے رسول نے زیادتی چاہی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل کر کے کہتا ہے، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَقُلْ رَبِّ، آپ کہیے اے میرے رب زِدْنِی عِلْمًا، اے اللہ مجھے علم میں زیادتی عطا فرما۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم جب سے دنیا شروع ہوئی، جب سے انسان شروع ہوا، اس وقت سے علم کی اہمیت ہے، اس وقت سے علم کی تاریخ ہے، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے لیے ہدایت لے کر آئے، اس وقت بھی علم سے شروع کیا گیا یہ باب ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی زیادتی نہیں مانگی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی چیز کا حکم دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ علم کی زیادتی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ یہ چند آیتوں سے اور بھی بہت سارے آیتیں ہیں، لیکن وقت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آئیے میں مختصر آپ لوگوں کے سامنے میرا دوسرا حصہ بیان کروں۔ علم کی فضیلت احادیث کی روشنی میں کیا ہے۔ میں زیادہ احادیث آپ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کروں گا، بس ایک دو تین احادیث بیان کر کے میں اپنے اس تقریر کے اختتام کو پہنچ جاؤں گا۔ دیکھیے، ابھی ہم نے جانا کہ اللہ رب العالمین کے کلام کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں علم کی فضیلت کیا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے بارے میں کیا کہا۔ ترمذی کی حدیث ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ومن یرید اللہ بہ خیر، جب اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، کسی کی زندگی کو اللہ سدھار دینا چاہتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا۔ اللہ اکبر، یہ علم اللہ رب العالمین کی جانب سے خیر کا باعث ہے، یہ علم اللہ رب العالمین کی جانب سے جنت حاصل کرنے کا باعث ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کو علم کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، ہم اپنے اولاد کو زیادہ سے زیادہ علم کے حصول کے لیے ہم آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ آخری حصے میں اور اس کے متعلق اور چند باتیں کہوں گا۔ آئیے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوه۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رواہ مسلم کی حدیث ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس حدیث کو درج کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات ابن آدم انقطع عمله، جب بنی آدم انتقال ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کٹ جاتے ہیں، جتنے اس نے اعمال کیے بس اسی پر اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، وہاں پر ایک پل سٹاپ پڑ جاتا ہے، الا من ثلاث، لیکن تین نیکیاں ایسی ہیں، تین اعمال ایسے ہیں جن کے کرتے ہوئے اگر وہ مر بھی جائے لیکن اس کے نام اعمال میں اجر اور زیادہ بڑھتا ہی جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، آپ کے انتقال کے بعد بھی وہ صدقہ ایسے ہی چل رہا ہے، تو میری محترم ماں اور بہنوں، میرے محترم بھائیوں، اس کا اجر آپ کو اللہ رب العالمین یوم برزخ یعنی عالم برزخ میں بھی اللہ رب العالمین دے گا۔ اور اسی کے ساتھ دوسری بات پر مجھے غور کرنا ہے، دوسرا جو وہ عمل ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او علم ينتفع به، ایسا علم جو نفع بخش علم ہو۔ اگر آپ نے بہت سارا دینی علم حاصل کیا، آپ نے کسی کو سمجھایا، آپ انتقال ہو گئے، لیکن وہ ابھی بھی آپ کے سمجھائے ہوئے اس نیک عمل پر عمل کر رہا ہے، ایسے حالات میں آپ کے انتقال ہو جانے کے باوجود بھی آپ کا سکھایا جایا ہوا وہ عمل جب تک وہ عمل کرتا رہے گا، اس وقت تک آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی خبر میں اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔
اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی ایسا فائدہ دار علم میں بہت ساری مثالیں ہیں. اس میں اگر آپ نے اپنے اولاد کو ایسے بنا دیا, ایسے علم والا بنا دیا, آپ نے عالم بنا دیا, آپ نے حافظ بنا دیا, آپ نے داعی بنا دیا, اور جب تک آپ انتقال ہو گئے اور آپ کا بچہ ٹھہر کر لوگوں کے سامنے لوگوں کی نصیحت کر رہا ہے, اسے سدھار رہا ہے, انہیں دین کے بارے میں اچھی سمجھ رکھ کر وہ عمل بھی کر رہا ہے, تب بھی اللہ رب العالمین آپ کے قبر میں آپ کو اس کا جزا دینے والے ہیں. اس لیے میرے محترم بھائیوں, میری محترم ماں اور بہنوں, اس نقطے پر غور کریں. اگر آپ انتقال بھی ہو جائیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیکیوں کا سلسلہ بند نہ ہو جائے, تو ایسے حالات میں چاہیے آپ کے اولاد کو علم سے نوازیں, آپ خود علم سے سرفراز ہو جائیں. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کے درجات بلند فرماتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی آپ کے درجات بلند کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کے انتقال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آپ کے قبر میں اس کا اجر عطا فرماتے ہیں. ایک دوسری حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, انہوں نے کہا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا. اللہ اکبر, کتنی خطرناک یہ حدیث ہے. امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدنیا ملعونہ, دنیا میں جتنی بھی دنیا ملعون ہے, دنیا میں جو کوئی چیز آج پائی جا رہی ہے یہ ختم ہو جانے والی ہے, یہ تمہیں بربادی کی طرف لے کر جانے والی ہے, یہ اس پر آپ بھروسہ نہ کیجئے. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملعون وما فیہا, اور اس دنیا میں جو کچھ پایا جا رہا ہے وہ بھی ملعون ہے, وہ بھی جو ہے برباد ہونے والا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا الا ذکر اللہ تعالی, لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسی چیز ہے جو برباد نہیں ہوگا, جو تمہیں لعنت کا حقدار نہیں بنائے گا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَا وَالَهُ وَعَامِلًا أَوْ مُتَعَلِّمًا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سکھانے والا, صحیح علم کا سکھانے والا خسارے میں نہیں ہے, اور صحیح علم کا سیکھنے والا خسارے میں نہیں ہے. اسی لیے آپ ان دونوں باب میں چاہے آپ کون سا بھی اختیار کر سکتے ہیں, چاہے تو آپ علم سکھانے والے بن جائیں یا آپ علم سیکھنے والے بن جائیں. ان دونوں کے اوپر ملعون نہیں ہے, ان دونوں کے اوپر لعنت نہیں ہے, ان دونوں کو اللہ اکبر. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو لوگوں کو سکھاتا ہے. اور بھی بہت سارے احادیث ہیں, لیکن میرا وقت بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے, اس لیے میں عربی کے بجائے میں اردو